اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بھائی آج کل پھر گڑبڑیں شروع ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، سوکیس کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، سوکی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یقین رکھنا جنہیں رب رکھے میں کون سکے، تو وسیلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی مدد لیتے ہیں اور وسیلہ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو مدد جلدی آ جاتی ہے۔ اگر انسان کچھ سچائی رکھے خدا سے اور نبی سے، اگر آپ لوگ نمازیں واقعہ نہیں چھوڑتے، قضا ہو جاتی تو کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، وظیفے نازنی کرتے ہیں، تو ان کو یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔ کہیں کچھ بھی ہو، دھماکے ہوں نہ ہوں، آگ برسے، تم پہ اس آگ میں رحمت آئے گی، آگ نہیں اترے گی۔ اگر آپ نمازوں کے میں کمی نہیں کرتے، ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے کہ آقا جی نماز چھوڑنے کو کفر بتایا، وہ آپ کو واپس کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور وظیفے پورے کرتے ہیں کہ عہد کیا، خدا کا عہد نہیں چھوڑتے ہیں جی، تو خدا کے عہد کا پاس کرتے ہیں، کیونکہ آقا جس کو دین اس کا عہد نہیں ہے۔ ویسے مصیبت میں ہر کوئی چیز پڑتا ہے، لیکن کسی کی قبول ہوتی ہے پڑھائی، کسی کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم لوگ وظیفے نہیں چھوڑو گے، نبی کریم نے کہا کہ تھوڑا اور ذکر کرے اور ناغہ نہ کرے، اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ مضبوط ہے اس میں، پھر آپ عہد کا پاس کرتے ہیں کہ نبی کریم نے کہا کوئی ایمان اس کا ایمان اس کا ایمان نہیں، اس کا مفہوم ہے اس کو عہد کا پاس نہیں ہے۔ اور عہد کیا، اور پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر دیتے ہیں، نہیں کہتے ہیں ہو گیا نہیں ہو گیا، صدقہ دیتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے زبان کے وظیفے بڑا اثر آپ کو کریں گے اور آپ کو اللہ کی مدد ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ملے گی حیات میں۔ کہ آج بھی کہیں برسے اگر آپ یہ چیزیں طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی پڑھائی میں اثر آئے گا اور آگ بڑھے گی۔ آگ بڑھے تو آپ پیچھے بیٹھیں تو آگ آپ پر رحمت اور بارش کی طرح اترے گی، جو آگ بن کے اترے گی۔ جو حیرانی ہوگی، دونوں ایک جگہ بیٹھے ہیں، آگ بھی اترے، لیکن اس پر آگ رحمت بن کے اترتی ہے، اس پر آگ جلاتی ہے، اس کو نہیں جلاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل تھی، انہوں نے آگ میں ڈالا تو گلزار ہو گئی تھی، یہ ثبوت موجود ہے۔ تو آپ ان چیزوں کی پابندی کریں اور جو میں بتاؤں پھر اس کو پڑھے چلا آئے گا، کہیں بھی ہوں آپ، اور کوئی آپ کے سلسلے میں ہے تو اس کو بھی بتا دیں، اور کوئی اور آدمی اگر سلسلے میں نہیں ہے اس کو بولے سلسلے میں داخل ہو جاؤ تو یہ پڑھ لو، تمہاری بچت ہوگی۔ اور سلسلے میں داخل نہ بھی ہو، کم از کم دروشی پڑھ لو اور کوشش کرو نماز وغیرہ پڑھو، یہ چیزیں نہ چھوڑو، تب بھی اس کو دے دو اگر وعدہ کرے نماز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ چیز نہ چھوڑنے، اس کا اثر آئے گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ 100 تو ضرور ہوتی ہیں، 113 تک ہو، 1000 تک ہو جائے خطرہ، کوئی بات نہیں، لیکن 100 سے نہ کم نہ کریں۔ اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 100 سے ناغہ نہ کریں، 1000 ہو جائے، جتنا 100 نہ چھوڑیں۔ اور فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، یہ 100 ہو جائے، زیادہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی ذات کو مخصوص نہیں کرنا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم پر زیادتی کرے، کچھ کرے، یہ اس کے لیے ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بس یہ کرے، اس کو مخصوص نہ کریں آپ، وہ خود اس کے اوپر وہ مصیبت نازل ہوگی اور آپ پر جو کچھ کرے گا اسی پر الٹنا پڑے گا، آپ کا نہیں ہوگا۔ اگر جو پہلی تعلیم دی ہے اس پہ آپ نے پابندی کی تو یہ سارے پاکستان میں کسی کو بھی دے دے، لیکن اثر تب ہوگا وہ اس چیزوں پہ عمل کر کے جو پہلے میں نے بتائی ہے آپ کو۔ اور جو سلسلے میں نہ بھی ہو تو صبح کم از کم دروشی کا عہد کر لے، باقی پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے، اور یہ کوشش کرے وہ نیت میں کہ میں نماز ادا کرنے کی کوشش کروں گا اور گناہ سے باز رہوں گا، گناہ ہوگا تو توبہ کر لوں گا، اس کو بھی دن کیا سلسلے میں نہ داخل ہو، بلکہ نیت خدا رسول کے ساتھ سچی کرو، اس کو بھی انشاءاللہ اثر ملے گا۔ جب وہ اثر دیکھے گا خود ہی سلسلے میں آ جائے گا، تو اس کو بھی کافی دے دیں، بولے باقی سارا پڑھو گے فائدہ نہیں ہے تو درود شریف نہیں چھوڑنا، اس کا عہد لے لیں، فقط درود شریف کا، اور اس کی پابندی نماز کی کہ میں کوشش کروں گا نماز ادا کرنے کی، اتحاد سے میں نمازی بن جاؤں، اور گناہوں کی اس کو بولو کہ نیت کر لو گناہ نہیں کروں گا، اگر ہو جائیں گے دانستہ یا غیر دانستہ سے توبہ کی کوشش کروں گا، یعنی استغفر اللہ پڑھوں گا، تو اس کو بھی انشاءاللہ اثر ملے گا، خود اس سلسلے میں آ جائے گا۔ فقط جو سلسلے میں نہ درود شریف کا وعدہ سے لینا، عہد لینا، باقی عہد نہیں لینا، اس کو دے دینے وظیفے، تو اس کو بھی چیزیں دے دو۔
تو یہ چیزیں قرآن حدیث سے آئی ہیں، اس سے تحفظ ہے بڑا، لیکن تحفظ اس کے لیے ہے جس کو سچا ہو، اور جو پڑھے گا اس کو نیت میں خدا سے جو سچائی نہیں ہے سلسلے میں ہو یا نہ ہو، اس کو یہ چیزیں جو سے فائدہ نہیں دیں گی، یہ سمجھ لیں، یہ 100% فائدہ دیں گی، اس لیے کہ 100% کہنا بھی غلط ہے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کبھی اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلے وہ اٹل فائدہ دیتی ہے، تو یہ قرآن حدیث سے چیزیں ثابت ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے، سب مسلمانوں کے لیے، لیکن جو طریقہ بتایا ہے اس کو عام کر دیں، اور آپ کو دنیا پڑھتی گئی پڑھنے کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ہوگا، ہم لوگ کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے مثلا یہ جاتے ہیں ہم کہتے سفر کی سفر میں نکلو، کہیں نکلو، سفر کی دعا پڑھو، صدقہ دو جاؤ، ان کو تجربے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے یہ ہوتے ہیں، موٹر کا بوگس نکل جاتا ہے، ان کو خراشے آتے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، یہ تجربہ ان کا، تو وہ بھی ان کو بتا دیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ایسے یہ بھی انہیں کو فائدہ ہوگا جو سچائی دل میں رکھیں گے، کیا گناہ گار ہو، نیت تو رکھے نا، اچھے ان سے ہوتا نہیں ہے، نیت ٹھیک کر لو، یہ چیزیں خدا کی قسم بڑا فائدہ دیں گی آپ کو، کہیں بھی دشمنی ہو کچھ ہو آپ کے سبب بن جائے گا، آپ نکل جائیں گے، آپ کو نقصان نہیں، کیوں آج کل بڑا یہ ہو رہا ہے، تو یہ تحفظات آپ کو میں نے خدا کی محبت میں دی ہیں، اور آپ اس کو قبول کریں اور خدا کا شکر کریں، اور میری وجہ سے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، تو مجھے بھی کبھی کبھی محبت میں منہ میٹھا کرا دیا کریں کہ اس کی وجہ سے ہم کو ایسی نعمتیں ملتی ہیں، تو آقا جی نے کہا ہدیہ جو محبت ہوتی ہے لیکن نیت پر سچی بھی، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، خدا تعالیٰ آپ کی اور سارے پاکستان والوں کی حفاظت کرے، اور سچائی سے سارے پڑھے، اور جو نہیں سچائی سے پڑھے گا وہ پڑھے بھی تو سارا قرآن بھی پڑھ کے پھوکے فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ سچائی رکھے یہ چیز لفظ فائدہ دے گا، یہ قرآن سے نکالی ہوئی چیزیں، نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ فائدہ سب کو نہیں ہوتا، اسی کو سچائی آ جائے، اسی پر نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اگر عمل میں کمی بیشی ہوتی ہے کہتے ہیں میں عمل ٹھیک کر لوں گا، لیکن نیت یہی ہوتی ہے میں ایسا ہی رہوں جیسے خدا رسول چاہتے ہیں، اگر نیت نہیں بدلی، غلطی ہو جائے خدا نہ خاصا، زنا بھی ہو جائے خدا نہ خاصا، قتل بھی کر دیا خدا نہ خاصا، لیکن چاہتا نہیں اس سے ہو جاتا ہے، کہتے نہ ہو تو اچھا ہے، تو خدا کی قسم وہ پاس ہو جائے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔